اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بڑھیا من خوب. منم خوبم، ممنون. صبح همه دوستان بخیر. صبح شما بخیر. انشاءالله وقت خوبی و روز پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنان. سلامت باشید. ما در اختصار بخش اسم می‌خواندیم. بخش اسم و بحث ما کجا بود؟ بحث ما درباره تقسیم اسم به جامد و مشتق. تقسیم اسم به جامد و مشتق بود. بله اسم تقسیم میشه به دو قسم. به یک اعتبار اسم تقسیم میشه به دو قسم. اسم یا جامد است یا مشتق. اسم جامد به چی میگویند؟ اسم جامد اسمی است که از کلمه دیگر گرفته نشود. بله و ابتدا از الف با گرفته شود. مثلا رجل از چه گرفته شد؟ از ر جیم لام گرفته شده و از کلمه دیگر گرفته نشده. بله خب و تقسیم دیگر چیه؟ مشتق چه اسمیه؟ مشتق اسمی که از کلمه دیگر گرفته شده باشد. بله از کلمه دیگر، مثلا عالم، معلوم. علم از چی گرفته شده؟ از علم گرفته شده. متوجه هست دوستان؟ فارسی میں درس شروع ہو گیا تھا جی. اردو پہ آئیے، ابھی آپ کہیں کہ میں کیا ہو گیا ہے، فارسی شروع ہو گیا. آواز نہیں آیا کیونکہ آیا وہ تو صحیح بننے پہلے سے. متوجہ شدید. بله انشاءالله که فارسی خیلی خوبه که فارسی بخوانید و گوش کنید. خوبه. عالیه چرا دیمدی؟ من فراموش کردم، شما را فراموش کردم امروز. من سلام علیکم. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و روز پربرکتی داشته باشید. ممنون. انشاءالله شما همچنین. سلامت باشید. من شما را فراموش کردم. سلامت امروز باشید. من امروز شما را فراموش کردم. بله متوجه شدی چی گفتم؟ چرا فراموش کردی؟ میں یہی تو کہہ رہا کہ کلاس میں اتنے کم کیوں ہیں، میں آپ کو بھول گیا. بله شما ببین نگاه کنید شما. بله دیگه نه اینطوری ببخشید. من بله خیلی خوب متوجه شدید شما. اسم فاعل بله. بله اسم تقسیم ہوتا ہے یا جامد ہوتا ہے ایک اعتبار سے یا مشتق. جامد وہ اسم ہے جو دوسرے کلمے سے نہ لیا جائے، جیسے رجل کسی دوسرے کلمے سے نہیں لیا گیا بلکہ الف بیت سے لیا گیا. لیکن عالم، علیم، معلوم یہ کیا ہے؟ یہ مشتق ہیں. مشتق کون سا اسم ہے؟ مشتق وہ اسم ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. کیونکہ جامد کا کوئی خاص حکم نہیں ہے، اس لیے جامد کے بارے میں کچھ گفتگو نہیں ہے، بس تعریف بتا دی. لیکن مشتق کے بارے میں بتایا. مشتق چند قسم اس میں مشتق تقسیم میشه به 8 قسم. 8 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، اس میں تفضیل، اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں اعلیٰ. 8. اس میں فاعل خاندیم. اس میں فاعل وہ اس میں کہ جو بله دلالت کند بر ذاتی که ازش فعل صادر شده. بله حدوثاً لا دواما. یعنی اس میں فاعل ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ذات پر جس سے فعل صادر ہوا ہو یا حالت اس کی وجہ سے وجود میں قائم ہو، لیکن یہ حدوثی ہو، دوامی نہ ہو. یہ جو فعل اس ذات سے صادر ہوا ہے وہ ہمیشہ والا نہیں ہو. حدوثی ہو یعنی ابھی کر رہا ہے بعد میں نہ کر رہا. یہ اسم فاعل کی تعریف. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ لے آقا. اسم فاعل کی تعریف.
दो सुलासी मुजर्रद से भी बनता है, गैर सुलासी मुजर्रद से भी। सुलासी मुजर्रद से फाइलुन के वजन पे आता है, और गैर सुलासी मुजर्रद से मुजारे बनता, मुजारे मालूम से ही है। मुजारे मालूम से कैसे बनता है? सुलासी मुजर्रद से फाइलुन के वजन पे, गैर सुलासी मुजर्रद से मुजारे मालूम में अलामत मुजारे की जगह मीम मज़मूमा और मा क़ब्ल आखिर को कसरा दे देते हैं। मा क़ब्ल आखिर को कसरा। जैसे सर्रफा का मुजारे मालूम क्या है? युसर्रिफु। इसमें फाइल क्या होगा? मुसर्रिफुन, मुसर्रिफुन। ठीक है। और इसके कितने सीगे होते हैं? 6 सीगे होते हैं। फाइलुन, दूसरा सीगा बनाने के लिए अलिफ नून, फाइलाने, फाइलूना, फाइलतुन, फाइलताने, फाइलातुन। पूरा तरीका कैसे बनता है क्या है वो बता दिया था। ऐसे ही गैर सुलासी मुजर्रद से मुसर्रिफुन, मुसर्रिफाने, मुसर्रिफूना। और इसमें बता दिया था कि नून तो तनवीन के बदले का है, और अलिफ और वाव जो है वो अलामत तस्निया और जमा है। तो फिर ज़मीर क्या है? ज़मीर के बारे में बताया था। हर सीगे में 3 हुई, क्योंकि कौन सी? मुतकल्लिम, मुखातब, गायब। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिर्फ जमा और उसका फर्क है, मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद तस्निया जमा का। बाकी हाजिर गायब फर्क नहीं है। ठीक है। अब इसमें मफ़ऊल गुफ्तगू शुरू होती है। किसकी? दूसरा मुश्तक़ है इसमें मफ़ऊल। इसमें मफ़ऊल, इसमें मफ़ऊल तारीफ क्या है? इसमें मफ़ऊल एक ऐसा इस्म है कि जिस पर, बोलिए, जो ऐसा इसमें जो दलालत करे ऐसी जात पर कि जिसके ऊपर फेल साबित, जिसके ऊपर फेल वाक़े हुआ हो, जिसके ऊपर फेल वाक़े हुआ हो, लेकिन हुदूसन ला दवामन। यहां भी वही बात है जो इसमें फाइल में थी। क्या? अभी उसके ऊपर फेल वाक़े हुआ हो, हर वक्त नहीं, अभी हुआ है बाद में ना हो, नहीं बदलता रहता। ठीक है, समझ में आई नहीं बात? जी हाँ। इसमें मफ़ऊल एक ऐसा इसमें जो दलालत करे ऐसी जात पर जिसके ऊपर फेल वाक़े हो, लेकिन ये फेल इसके ऊपर हुदूसी हो, हुदूसी फेल वाक़े हुआ हो। अभी अगर मैं मार रहा हूं तो जो पिट रहा है तो ये हुदूसी है। मैं कौन हूं? ज़ारिब। वो कौन है? मज़रूब। जी, मैं आकिल हूं, रोटी माकूल है। माकूल, मैं आकिल हूं, खाने वाला वो जिसे खाया जा रहा है, तो रोटी को खाया जा रहा है। ये काम क्या है? हुदूसी है। तो इसमें फाइल और मफ़ऊल में माना हुदूसी होते हैं, यानी ये नहीं कि हर वक्त यही हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है, बोलिए बोलिए जी। लिहाजा इसमें फाइल इसमें मफ़ऊल की तारीफ में क्या फर्क है? इसमें ऐसा इसमें फाइल जो किसी जात पे दलालत करे जिसे फेल सादिर हो रहा हो हुदूसन, और इसमें मफ़ऊल जिसके ऊपर फेल वाक़े हो रहा हो हुदूसन से है। हुदूसन वहां भी, हुदूसन यहां भी। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि इसमें फाइल फेल मुजारे मालूम से बनता है, इसमें मफ़ऊल फेल मुजारे मजहूल से। दोनों मुजारे से बनते हैं, लेकिन इसमें फाइल मुजारे मालूम से बनता है, इसमें मुजारे मजहूल से बनता है। समझ में आया? और ये सकीने पहले मुंचा शारिफ लिहाजा इसमें मफ़ऊल ऐसा इस्म है, ऐसा इस्म है जो दलालत करे उस ज़ात पर जिस पर फेल वाक़े हुआ हो। मिसाल के तौर पर रोटी माकूल है, उस पर फेल, कौन सा फेल वाक़े हुआ? खाने का फेल हुआ, रोटी सालन पे। जी, ये साहब मज़रूब है किस पे? एक ऐसी जात है जिनके ऊपर फेल वाक़े हुआ है। कौन सा फेल वाक़े हुआ? पिटाई वाला, पिटाई वाला। तो इसमें मफ़ऊल एक ऐसा इसमें जो दलालत करे उस जात पर जिस पर फेल वाक़े हुआ हो हुदूसन। हुदूसन यहां भी लिख दूं ताकि आपको याद रहे। याद रखना हुदूसन के क्या माना है, यानी क्या माना है हुदूसन के?
یعنی وہ فعل حدوثی ہو، یعنی ہو رہا ہو بعد میں نہیں ہو رہا، بدل یعنی ہر وقت وہی نہیں رہتا ہو. ٹھیک ہے. جی. بنتا کس سے ہے یہ؟ فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے. فعل مضارع مجہول سے. مجبور. فعل مضارع مجہول، اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے. اور اس میں فاعل کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع معلوم سے. اس میں مفعول کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع مجہول سے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے بن رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری ہے کہ اس میں مفعول فعل متعدی سے بنے. جی، کیونکہ لازم میں تو مفعول ہوتا نہیں ہے. جب مفعول نہیں ہوتا تو مجہول کیسے بن جائے گا؟ اس کا فاعل ہٹا کے مفعول کو. مجہول کب بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ فاعل کو ہٹا کے مفعول کو اس کی جگہ رکھتے تب مجہول بنتا ہے. فاعل کو ہٹا کے مفعول کو رکھیں گے تو مجہول بنے گا. اور اگر مضارع، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے تو اس کا مطلب متعدد سے بنتا ہے. اس کا مطلب فعل متعدد سے بنے گا. اب فرق نہیں کر، اب یہ ہے کہ چاہے وہ متعدد بے نفس ہی ہو جیسے ضربا، یا متعدد بے حرف جر ہو جیسے ذہبا لازم ہے لیکن متعدد کیا اسے ذہبا بہی. جی، تو مضارع مجہول کیا بنا؟ یذہبو بہی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس میں مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، لہذا فعل متعدی سے بنے گا. فعل متعدی سے بنے گا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذہبا اب لازم ہے تو اس سے نہیں بن سکتا. پہلے سے متعدی کر لیجئے. اور آپ جانتے ہیں متعدی دو طرح کا ہوتا ہے. متعدی یا تو بے نفس ہی ہے، خود بخود وہ متعدی ہے جیسے ضربا، سمعا، قتلا، خود بخود وہ متعدی ہیں. یا پھر اسے متعدی نہیں ہے، لازم ہے لیکن متعدی پڑے گا. متعدی بغیر ہی یاد ہے، متعدی بے نفس ہی، متعدی بغیر ہی. جی یاد ہے آپ کو؟ جی آقا. متعدی بے نفس ہی کسے کہتے ہیں؟ آقا جو خود بخود ہی وہ ہوتا ہے جس میں مفعول ہو. جی، متعدی بے نفس ہی متعدی ہے. متعدی بغیر ہی جو کسی کے ذریعے بنانا. سے متعدی کیا گیا ہے. جیسے آپ کو ذہابہ اگر لازم ہے، تو متعدی کیسے کرتے ہیں؟ یا تو حرف جر کے ذریعے سے ذہابہ بہی کر دیجئے، یا اصلا باب افعال میں لے جائیں یا ذہابہ. مگر باب افعال سے تو پھر اس کا مفعول الگ وزن پہ آئے گا. بہرحال متعدی بغیر ہی. متعدی بے نفس ہی جیسے ضربا، نصرا، قتلا جتنے بھی ہیں، اور متعدی بغیر ہی تو یہ ذہابہ لازم ہے لیکن متعدی کر دیا ذہابہ بہی. ذہابہ زید بعمر. ابھی کیا تھا؟ ذہابہ زید گیا، لیکن ذہابہ زید بعمر یعنی زید عمرو کو لے گیا. تو اس میں مفعول ایسا ہے اس میں جو دلالت کرے ایسی ذات پر جس پر فعل واقع ہوا ہو اور یہ فعل حدوثی ہو. اور اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے. نتیجہ نکلا، اس کا مطلب کیا نکلا؟ لہذا فعل متعدی سے بنے گا. اب متعدی بے نفس ہی آقا ہے. بے نفسی میں ضرب ہے آپ نے. جی، ضربا نصرا جس کا بھی مفعول ہو، کیونکہ مفعول ہوگا تبھی تو مجہول بنے گا. جی یاد رکھنا اس بات کو کہ فعل مجہول کیسے بنتا ہے. فعل مجہول ایسے بنتا ہے کہ مفعول کو ہٹا کر فاعل کو ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب مجہول بنانے کے لیے فاعل ہٹا کے مفعول کو رکھا جاتا ہے تو مفعول ہو تبھی تو رکھ پائیں گے. لازم میں تو مفعول ہوتا نہیں ہے تو رکھیں گے کیسے؟ لہذا اسے متعدی کرنا پڑتا ہے. لہذا اس میں مفعول کی تعریف سمجھ میں آ گئی. جی. بنانے کا قاعدہ اس میں مفعول بنانے کا بنانے کا قاعدہ وزن لکھیں تو
وزن لکھ دیں تو بہتر ہے. اس میں مفعول کا وزن، اس میں مفعول کا وزن، اس میں مفعول کا وزن. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد سے مفعول ان کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ؟ مفعول. فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے. ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ؟ مفعول کے وزن پہ. جیسے منصور مدد کیا ہوا ایک مرد، ناصر مدد کرنے والا ایک مرد، منصور مدد کیا ہوا ایک مرد جس کی مدد کی گئی ہو. ٹھیک ہے. یہاں تو انہوں نے کہہ دیا اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پہ آتا ہے، لیکن میزان نے کتاب ہے اس میں تو طریقہ بتایا تھا. کیا طریقہ بتایا تھا؟ ثلاثی مجرد سے یضرب، یضرب فعل مضارع موجود سے بنتا ہے نا. علامت مضارع گرا دیں گے، میم مفتوحہ لے آئیں گے جی. عین الفعل کو ضمہ دیں گے اور عین الفعل اور لام الفعل کے بیچ میں ایک واو مفعول لے آئیں گے اور آخر کو تنوین دیں گے. سمجھ میں آیا کیا؟ علامت مضارع کی جگہ میم مفتوحہ بڑھا دیں گے جی. عین الفعل کو ضمہ دے کر عین الفعل اور لام الفعل کے بیچ میں واو مضموم واو مفعول بڑھا دیں گے اور آخر کو تنوین دیں گے. مضروب مفعول جی. انہوں نے کہا ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کے وزن پہ آتا ہے. تو یہ مفعول بنا کیسے ہے؟ فعل مضارع مجہول میں یہ کر کے بنا ہے. علامت مضارع کی جگہ میم مفتوحہ جی، عین الفعل کو ضمہ اور عین الفعل لام الفعل کے بیچ میں ایک واو مفعول بڑھائی گئی ہے. آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے. غیر ثلاثی مجرد سے، غیر ثلاثی مجرد سے بہت آسان ہے. غیر نہیں، آسان تو یہ بھی ہے، کبھی آپ کہیں کہ یہ آسان نہیں ہے. غیر ثلاثی مجرد میں کیا کیا آ جائے گا؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی جی. رباعی غیر ثلاثی مجرد سے اسی فعل کے مضارع مجہول کے وزن پر آتا ہے. علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا کر. ابھی دیکھیے مثال دیکھیے. صرفا ثلاثی مزید کی ایک مثال. صرفا جی فاطمہ، صرفا 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 ثلاثی مزید ہے یہ باب تفعیل. صرفا مضارع کیا ہے اس کا؟ یسر. بولیے صرفو. یصرفو. صرفا یصرفو. تو یصرفو کیا ہے؟ مضارع معلوم ہے. مجہول کیسے بنتا ہے مضارع؟ علامت مضارع کو ضمہ دیں گے اور کوئی بات ہی نہیں، اور ما قبل آخر کو ما قبل آخر کو علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا دیجیے. کیا ہو گیا؟ آخر کو تنوین. تو مصرفون کیا ہے یہ؟ مصرفون. دیکھیے مضارع مجہول سے صرفا یسر
युसर्रफु मुजारे मजहूल है नहीं, युसर्रफु जी। मी में मजमूम बढ़ा देंगे, अलामत मुजारे हटा के मुसर्रफुन। अब ये बताओ गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें फाइल याद है? गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें फाइल याद है? कैसे बनता है? मुजारे मालूम से क्या करेंगे? अलामत मुजारे की जगह मीम मजमूमा और मा क़ब्ल आखिर को कसरा लगा। मुजारे मालूम क्या है? युसर रे हो, अलामत मुजारे की जगह मीम मा क़ब्ल आखिर को क्या बना? मुसर्रे। अभी क्या है? हाँ, एक कसरे का फतहे का फर्क है बस गैर सुलासी मुजर्रद से। याद है मैंने कहा था मुकल्लिफ और मुकल्लफ? याद है मुकल्लिफ और मुकल्लफ? जी जी जी, मुकल्लिफ और मुकल्लफ, मर्जे और मर्जा, एक जेर जबर का फर्क है। इसमें फाइल इसमें मफूल में गैर सुलासी मुजर्रद से नहीं। अगर मा क़ब्ल मीम मज़मूमा है, मा क़ब्ल आखिर कसरा है, शुरू में मीम मज़मूमा और मा क़ब्ल आखिर कसरा है तो इसमें फाइल, और अगर मा क़ब्ल आखिर फतहा है तो इसमें मफूल। समझ में आई बात? अभी मुसर्रफुन, मुसर्रफुन इसमें मफूल है ना? जी। और कुछ तो नहीं है? और कुछ मजहूल जी, याद नहीं किया इसलिए पता नहीं है, दिमाग हाजिर नहीं है इसलिए पता नहीं है। मुसर्रफुन क्या है? इस मस्दर मीमी नहीं है तो फिर मस्दर मीमी भी नहीं है, होता है याद है मस्दर मीमी गैर सुलासी मुजर्रद से या नहीं? क्या था? सुलासी मुजर्रद से या तो मफअल के वजन पे आते हैं, मफइल के। गैर सुलासी मुजर्रद से अलामत क्या था? मुजारे मजहूल, अलामत मुजारे की जगह मीम मज़मूमा, सेम टू सेम। इसमें मफूल भी मस्दर मीमी भी सेम टू सेम है गैर सुलासी मुजर्रद से। तो फिर कैसे पता लगे ये मुसर्रफुन? मुसर्रफुन इसमें फाइल है, यहाँ पर इसमें मफूल है या मस्दर मीमी? करीने से समझेंगे हम, करीने से कि यहाँ कौन से माना सही है, मस्दर के माना सही बैठ रहे हैं या मफूल के माना। अलग की साइड की बातों से समझना पड़ेगा आपको, वरना एक मुसर्रफुन मस्दर मीमी भी है और इसमें बोलिए मफूल भी है। जी, समझ में आई बात? और अगर ये लफ्ज आ जाए आपके सामने, ये लफ्ज आ जाए सामने मुख्तार, तो ये क्या क्या है? ये इसमें फाइल भी है, ये इसमें मफूल भी है, ये मस्दर मीमी भी है। कैसे? कैसे? असली क्या थी इसकी? मिसाल के तौर पर मुख्तायरुन, क्या था? मुख्तायरुन। भाई मुख्तायरुन अगर इसमें फाइल है, मा क़ब्ल आखिर कसरा, मा क़ब्ल आखिर कसरा है नहीं है? जी। अब ये बताइए मुख्तायर इसमें फाइल है या मुतहर्रिक है नहीं है? मा क़ब्ल फतहा है नहीं है? अलिफ से बदला मुख्तार बना जी। और अगर यही मुख्तायरुन होता मा क़ब्ल फतहा है तब भी अलिफ से। तो अब ये मुख्तार इसमें फाइल मुख्तायरुन से बनेगा तब भी मुख्तार, मुख्तायरुन से बनेगा तब भी मुख्तार जी। अब अगर ये मुख्तायरुन है तो इसमें मफूल भी है और मस्दर मीमी भी है, तो मुख्तार बना, और मुख्तायरुन है तब भी मुख्तार ही बना। तो कितनी चीजें बनी? 3 चीजें। ये मस्दर मीमी भी है, ये इसमें फाइल भी है, ये इसमें मफूल भी है। ये आपको करीने से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इख्तियार शुदा बात के लिए बात आ रही है। ये चीज मुख्तार है, ये चीज मुख्तार है, मैंने इसे इख्तियार किया, इख्तियार की हुई है, तो समझिए इसमें फाइल क्या है, वो इसमें मफूल है। और अगर वहां पे फाइल के माना है इख्तियार करने वाला करीना है तो फिर वो इसमें फाइल है। और अगर मस्दर के माना है तो जी मस्दर भी है। फिर मस्दर याद रखना, ऐसी चीजों में फंसाता है आदमी, ऐसे वर्ड्स में। मुख्तार क्या है आपसे पूछेगा कोई, मुख्तार क्या है, और आपने झट से कह दिया इसमें फाइल, तो फंस गए फिर आप।
پھر آپ پھنس گئے. اور اگر آپ نے کہا کہ جی مختار اس میں فاعل بھی ہے تو مختیرن تھا، اگر اس میں فاعل تھا مختیرن تھا، یا متحرک ما قبل فتح تھا الف سے بدل گیا مختار، اور یہ اس میں مفعول بھی ہے تو مختیرن تھا، یا متحرک ما قبل فتح تب بھی مختار. اور یہ مصدر میمی بھی ہے کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ، وہ مضارع مجہول تھا نا، اور پھر وہ یا متحرک ما قبل فتح تھا الف سے بدل گیا تب بھی مختار. سمجھ میں آیا؟ جی. ایسے ہی مصرفن اس میں مفعول بھی ہے اور مصدر اس میں فاعل بھی ہوتا ہے. مختار جیسی مثالوں میں ہو سکتا ہے اس میں فاعل، کیونکہ یا متعلق ما قبل فتح و الف سے اگر بدل جائے تو، لیکن یہاں تو آلریڈی ما قبل آخر فتح ہے، اس میں فاعل ہو نہیں سکتا. ما قبل آخر کسرہ ہوتا تبھی، یہاں ہے ہی نہیں ایسا. یہ یاد رکھنا کیا چیزیں، اس میں مفعول اور مصدر میمی غیر ثلاثی مجرد سے سیم ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. جی. لہذا اس میں مفعول کی تعریف کیا ہوئی؟ اس میں مفعول ایک ایسا اس میں جو دلالت کرے ایک ایسی ذات پر جس پر فعل واقع ہوا ہو اور یہ فعل حدوثی ہو. اور اس میں مفعول کس سے بنتا ہے؟ مضارع مجہول سے بنتا ہے. ثلاثی مجرد سے مفعول ان کے وزن پہ، غیر ثلاثی مجرد سے مضارع مجہول کے وزن پر، بس علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ لگا دینا ہے. اور آپ کو مثال سے یہ بات واضح ہو ہی گئی کہ اس میں مفعول غیر مجرد سے اور مصدر میمی غیر ثلاثی مجرد سے سیم ہوتا ہے، بس قرینے سے سمجھنا پڑے گا. اب رہی بات صیغوں کی، صیغے یہاں بھی 6 ہی ہوتے ہیں. وہی 6 کون سے؟ نہیں، ابھی فرق کرے گا کیونکہ یہ مجہول سے بنتا ہے نا، تو اس کا مطلب متعدی سے بنے گا. اگر فعل متعدی بے نفس ہی ہے، ضرب یضربو، تو اس میں مفعول کیا ہوگا؟ یضربو سے بولیے، یضربو ہے نا، مجھے مجہول سے بنے گا یضربو سے مضروبن. دوسرا صیغہ بنا، طریقہ وہی ہے صیغے بنانے کا جو اس میں فاعل کا تھا. لام الفعل کو فتح دے کے الف اور نون مکسورہ بڑھا دیجئے، مضروبانے تثنیہ مذکر بن جائے گا. جی. لام الفعل کو ضمہ دے کر واو اور نون بڑھا دیجئے، مضروبونا، مضروبن، مضروبانے، مضروبونا، وہ تیسرا صیغہ بن جائے گا. لام الفعل کو فتح دے کے بولتے بڑھا دیجئے، مضروبتن، مؤنث کا پہلا صیغہ. جی. 5واں صیغہ بنانے کے لیے چوتھے صیغے کی تے کو فتح دے کر الف اور نون بڑھا دیجئے، مضروب، نون مکسورہ، مضروبتانے، اور پہلے صیغے سے تے ہٹا کر الف اور تائے مبسوطہ بڑی باتیں بڑھا دیں گے تو مضروباتن، مضروبن، مضروبانے، مضروبونا، مضروبتن، مضروبتانے، مضروبات. جی. یہاں پر بھی نون تنوین کے بدلے کا ہے، الف اور واو تثنیہ کی علامتیں ہیں. تو پھر ضمیر کیا ہے؟ ضمیر سیم ٹو سیم وہی ہے جو اس میں فاعل میں تھی، بس نام کا فرق ہے. نام کا کیا فرق ہے؟ وہاں ضمیر فاعل تھی، یہاں ضمیر نائب فاعل بنے گی. کیوں؟ کیونکہ مجہول ہے. بولیے بھائی، مضروبن میں انا مضروبن، انت مضروبن، ہوا مضروبن، تو انا بھی ہے اس میں، جی، انتا بھی ہے اس میں پہلے صیغے میں، اور ہوا بھی ہے. اور ضاربن میں بھی یہی تینوں چیزیں تھیں. ایسا یاد ہے نہیں؟ انا، انتا، ہوا، یہاں بھی وہی تینوں چیزیں ہیں، وہاں بھی. تو فرق کیا ہے؟ یہاں بھی یہی ضمیریں تھیں، اس میں مفعول میں ہے، اور اس میں فاعل میں بھی وہی تینوں ضمیریں ہیں. تو فرق کچھ نہیں ہے، بس نام کا فرق ہے. یہاں پر انا کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ مضروب اس میں مفعول، انا نائب فاعل، اور یہاں ضاربن اس میں فاعل، انا فاعل. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی. ہیلو. جی. ایک کو سمجھ میں آئی بس، نہ انچا فاطمہ کو سمجھ میں آئی، نہ سکینہ کو، نہ سیدہ گبرانی میم کو، نہ آفرین کو. تو بولیے اگر سمجھ میں آیا تو. جبھی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی وہی ضمیریں ہیں، یہاں بھی وہی ضمیریں ہیں، اس میں فاعل میں بھی، اس میں مفعول میں، بس نام کا فرق ہے. اس میں فاعل میں ضمیریں فاعل، اس میں مفعول میں نائب فاعل کہلائیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ مجہول سے بنتا ہے، اور مجہول میں فاعل ہٹ کے
مفعول کو اس کی جگہ رکھتا ہے جو کہ نائب فاعل کہلاتا ہے. تو یہ نائب فاعل ہے. اور یہاں یاد رکھنا یہ بات ذہن سے نکل جانے والی بھی ہے اور آسان بھی ہے. آسان ہے لیکن آدمی بعض ٹائم آسان بھی ہے, ذہن سے نکلنے والی بھی نہیں ہے, لیکن آدمی توجہ نہیں رکھ پاتا بعض ٹائم کہ یہ اس میں مفعول, اور جبکہ کتنی آسان بات ہے بھائی. ظاہر سی بات ہے جب اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجہول کسے کہتے ہیں؟ اس میں فاعل ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھا جاتا ہے. وہ مفعول فاعل نہیں ہوتا, اب نائب فاعل کہلائے گا. نائب فاعل کی ضمیریں ہیں اور یہ فاعل کی باقی کی. لیکن اگر متعدی بے نفس ہی سے ایسا بنے, متعدی بے نفس ہی فعل سے اگر بنے تو 6 صیغے ہیں. لیکن اگر ذہبا یذہبو ہے, بولیے یذہبو, اسے لازم ہے متعدی کروں میں, مجہول تبھی تو ہوگا. یذہبو بے زید تو کیا بنے گا مجہول؟ یذہبو بہی, یذہبو بہی. تو اس سے کیا بنے گا؟ مذہوبن بہی. اب کتنے صیغے بنیں گے اس کے؟ اب بھی 6 بنیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس اکیلے میں 3 ضمیریں تھیں. مذہوبن میں جب باہر گئی بہی تو یہ ہے اکیلی, یہ ہوا ہی ہو سکتی ہے, انتا آنا تو نہیں ہو سکتی نا بھائی. بہی ہوا ہی تو ہو سکتی ہے, مذہوبن بہی لے جایا ہوا وہ ایک مرد, لیکن انتا اگر ہو تو مذہوب کا, مذہوب بے کا, اور مذہوبن بی لے جایا ہوا میں ایک مرد. یاد آیا؟ لہذا اب یہاں پر ساری 14 کی 14 ضمیریں 14 الگ الگ باہر آ گئی نا, تو 14 صیغے بنے گے. اب 14 صیغے. مذہوبن بہی, مذہوبن مذہوبی نہیں رہے گا 14 جگہ, لیکن بہی ایک مرد, بہما 2 مرد, بہم وہ سب مرد, بہا وہ ایک عورت, بہما وہ 2 عورتیں, بہنا وہ سب عورتیں, بیکا تو ایک مرد, بیکما تم 2 مرد, بیکم تم سب مرد, بیکے تو ایک عورت, بیکما تم 2 عورتیں, بیکنا تم سب عورتیں, بی اور بنا. سمجھ میں آیا؟ مذہوبن بی, مذہوبن بنا. اب جو 6 صیغوں میں ساری ضمیریں تھیں وہ ضمیریں تو باہر آ گئیں, اندر تو رہی نہیں. اندر رہی نہیں تو اندر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ تو آپ کو اگر یہاں پہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے تو کچھ بھی ہو سکتی ان تینوں میں سے. لیکن یہاں تو ہی الگ دکھائی دے رہا ہے, یہ ہی انتا تو نہیں ہو سکتا, یہی انتے تو نہیں ہو سکتا, یہی ہا تو نہیں ہو سکتا, تو سب باہر آ گئی نا, 14 کی 14 باہر آ گئی, لہذا 14 صیغے بنیں گے. سمجھ میں آئی بات میں کیا کہہ رہا ہے سکینہ پوچھا؟ جی بہم. اب اس کے 14 صیغے بنیں گے. کتنے؟ 14. کیوں 14 یہاں پہ؟ کیونکہ مضروبن میں آپ پتا تھوڑا ہی ہے کہ کیا ہے, انا بھی رکھ سکتے ہیں, انتا بھی مان سکتے ہیں, ہوا بھی مان سکتے ہیں, نہیں. لیکن مضروبن بہی میں ہی مان سکتے ہیں, ہا تو نہیں مان سکتے, ہما تو نہیں مان سکتے, کا تو نہیں مان سکتے, انتا نہیں مان سکتے, کچھ مان سکتے, ہی ہے بس ایک واحد. لہذا کیونکہ مجہول بے غیر ہی میں, مجہول بے وہ متعدی بے غیر ہی میں ضمیریں تو اندر سے باہر آ گئی نا, باہر آ گئی تو ان کی شکلیں الگ الگ ہیں. باہر ضمیروں کی سب کی شکلیں الگ ہیں نہیں, ہی الگ ہے, ہا الگ ہے, کا الگ ہے, تے الگ ہے, سب الگ الگ ہے, تو اس لیے باہر صاف دکھ رہی ہیں. لیکن اس میں تو دکھ نہیں رہی تھی, اس لیے تینوں مان سکتے تھا کوئی سے قرینے سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی نقل دہرائیں